ایک حافظ قرآن کو اس دنیا اور مرنے کے بعد کون سا بڑا اعزاز دیا جاتا ہے؟ یہ ایسا راز ہے جسے آپ جان گئے تو ابھی سے قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ راز کیا ہے اور قرآن کو آسانی سے یاد کرنے کا فارمولہ کیا ہے، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں۔ دنیا میں سب سے زیادہ میمورائزڈ کتاب قرآن آپ کے سامنے ہے۔ عام طور پر انسان کو کسی کتاب کے ایک پیراگراف کو یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی کتاب یعنی قرآن آج کروڑوں لوگوں کو زبانی یاد کیسے ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن حفظ کرنے کے کئی سارے طریقے ہیں۔ ایسی کتاب جس میں اسپیس، میتھس، کوڈنگ، زندگی کے اصول اور ان گنت معلومات ہیں جنہیں یاد کرنا واقعی ایک مشکل کام نظر آتا ہے، لیکن یقین کرے قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جسے یاد کرنا اس دنیا میں سب سے آسان کام ہے۔ بس اس کے یاد کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کی اسکرین پر یہ ایک پائی بنی ہے جس میں پورا قرآن موجود ہے۔ 45% قرآن صرف 72 الفاظ پر مشتمل ہے، جن میں پروناؤنس، پریپوزیشنز، ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس اور کویسچن ورڈز وغیرہ شامل ہیں۔ قرآن میں یہ سب سینکڑوں بار استعمال ہوئے اور ان میں سے کچھ ہزاروں دفعہ بھی۔ 20% قرآن صرف 100 الفاظوں پر مشتمل ہے اور یہ 100 الفاظ ناؤنز یعنی اسم ہے۔ پھر باقی 20% قرآن 200 الفاظ پر مشتمل ہے اور یہ 200 الفاظ عام استعمال ہونے والے وربز ہیں۔ اس پائی کو سمجھ لینے کے بعد اور ان الفاظ کو سمجھنے کے بعد آپ قرآن کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ کسی بھی کتاب کو یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ قرآن کا بلند مرتبہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو یاد کرنا بڑا آسان کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آسانی سے اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ لیکن اصل کمال محض قرآن کو یاد کر لینا نہیں، بلکہ آخری سانس تک اس کو یاد رکھ پانا اصل کمال ہے۔ قرآن کریم کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے مسلسل اس کو پڑھتے رہنا نہایت ضروری ہے، لیکن اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں جن پر عمل سے قرآن کو ہمیشہ یاد رکھنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کو حفظ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آیت یا سورت آپ نے یاد کی ہو اسے نماز میں تلاوت کریں۔ جب دن میں 5 بار نماز میں آپ وہ دہراؤ گے تو یقیناً یہ آپ کو مرتے دم تک یاد رہے گا۔ اس کے علاوہ جو آیات آپ نے یاد کی ہو اس کی تلاوت بار بار سنیں۔ یہ کام آج آپ آسانی سے اپنے موبائل فون سے کر سکتے ہیں، جس میں یوٹیوب پر آپ کسی بھی قاری کی آواز میں وہ آیات سن سکتے ہیں۔ اگلا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو یاد ہو اسے بار بار لکھیں۔ ایک سائنسی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو الفاظ یاد کر کے کسی کاغذ پر بار بار لکھے جائیں تو وہ آسانی سے بھولتے نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہر دم ایکٹیو رہنا چاہیے اور جسم میں چستی ہمیشہ باقی رہنی چاہیے۔ اگر کبھی سستی کا احساس ہو تو چلتے پھرتے قرآن پڑھا کریں۔ ایسی صورت میں جسم متحرک رہے گا اور آپ کو تلاوت کا مزہ بھی آئے گا۔ اور جب بھی قرآن یاد کرنے بیٹھیں تو ایکٹیو ہو کر بیٹھیں اور دل میں اللہ کی عظمت کا خیال کریں اور اپنی ذمہ داری خیال کرتے ہوئے کامل یکسوئی، توجہ اور انہماک کے ساتھ قرآن پڑھیں، اور اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ خود اپنے کانوں سے سن سکیں، تاکہ 2 ذرائع سے قرآن دماغ میں پہنچے، ایک آنکھ اور پڑھنے کے ذریعے اور دوسرا کان سے سننے کے ذریعے۔ قرآن حفظ کرنے کے لیے ایک مسنون عمل بھی حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں قرآن یاد کرتا ہوں لیکن وہ میرے سینے سے نکل جاتا ہے، محفوظ نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے میں ایک ایسی ترکیب بتاؤں اور جو کچھ تو سیکھے وہ محفوظ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت فرمانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب جمعہ میں آخری تہائی رات میں اٹھ سکے تو بہت اچھا ہے،
کہ یہ فرشتوں کے اترنے کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ اس وقت جاگنا مشکل ہو تو آدھی رات میں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو رات کے شروع میں ہی کھڑا ہو اور 4 رکعت نماز نفل پڑھ۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الدخان، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ، اور چوتھی رکعت کی التحیات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود و سلام بھیج، تمام انبیاء پر درود بھیج، اور اس کے بعد تمام مؤمنین اور تمام مرحوم مسلمانوں کے لیے استغفار کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس عمل کو 3 جمعہ یا 5 جمعہ یا 7 جمعہ کر، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ نہار منہ کشمش اور بادام کا استعمال حافظے کے لیے مفید ہے۔ مسواک کا 5 وقت نماز سے پہلے وضو میں استعمال اور کثرت تلاوت قرآن مجید اور استغفار سے باطن روشن ہوتا ہے، جو قوت حافظہ کا باعث ہے۔ حافظہ اور ذہانت پر کم نیند اور بے خوابی زہر کا اثر کرتی ہے، اس سے ذہنی الجھن پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اپنی نیند پوری کرنے کے اہتمام کے ساتھ دوپہر کے اوقات میں قیلولہ کی عادت ڈالیں۔ قیلولہ کیا ہے، اس بارے میں آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ قیلولہ سے ذہن بیدار رہنے کے ساتھ حافظہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ آئندہ روز سنانے والا سبق مغرب کے بعد یاد کرانے کا اہتمام کریں۔ رات سونے سے پہلے 1 مرتبہ سبق دہرائیں اور صبح اٹھنے کے بعد وضو و نماز سے فراغت کے بعد سب سے پہلے رات کو یاد کیا ہوا سبق دہرائیں اور 1 مرتبہ سنوانے کا اہتمام کریں۔ حافظ قرآن اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہتر قرار دیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے، یعنی تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کا اعزاز محض دنیا تک محدود نہیں ہوتا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا تھا کہ جو قرآن کو زیادہ یاد رکھنے والا تھا اسے قبر میں پہلے اتارا گیا، پھر جو اس کے بعد زیادہ یاد رکھنے والا تھا اسے اتارا گیا۔ یعنی کہ حافظ قرآن کی فوقیت و برتری کا لحاظ مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا کرے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔